بگڑی، سود، جھوٹ، خیانت، ہیرا پھیری. ہے کوئی مجبور آ گیا تو ریٹ بڑھا دیا ہے، مجبور ہے ریٹ بڑھا دیا، ادھار کا ریٹ اور کر دیا، نقد کا اور کر دیا. میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، مفتیوں نے جائز قرار دیا ہے، پر یہ ہے بڑی ہی سخت دلی کی بات اور سنگ دلی کی بات ہے. مسلمان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، مسلمان کی مجبوری پر اس کا ساتھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کو سمجھاؤ یہ نہ کریں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ. اے میری قوم، تول ٹھیک کرو، تول ٹھیک کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ ناپ تول کی کمی سے اپنے آپ کو بچا لو. وہ کہنے لگے تو آرام سے گھر بیٹھا رہے. الصلاة تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. تو آرام سے گھر بیٹھ، اپنی اللہ اللہ کر، ہماری جان چھوڑ، ہمارے پیچھے نہ پڑ. انك لانت الحليم الرشيد. دیکھنے میں ہی ان کی تعریف ہو رہی کہ آپ بڑے حلم والے ہیں، بڑے سیدھی راہ والے ہیں، لیکن یہ ان کو تانا دے رہے ہیں، بڑا آیا نیک پاک حاجی. یہ تانا ہے یہاں، بڑا آیا نیک پاک حاجی. گھر بیٹھ، ہمیں نہ سمجھا، بچوں کے لیے کمانے دے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا. پھر 3 عذاب ان پر آئے. اخذتهم الرجفہ، زلزلہ. اخذهم عذاب یوم الذلہ، ایسے بادل آیا، اور اس بادل سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی پانی کی بجائے آگ برسائی. آگ، فرشتے کی چیخ اور آگ کی بارش اور زمین کا زلزلہ. اور اللہ نے ساری مدین کی منڈی کو جو بے آباد کیا، آج تک دوبارہ آباد نہ ہو سکی. اردن میں ہے، گزرے ہم وہاں سے. تو بھائیو، قرآن کے قصے ایک ذہن بناتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک بادشاہ ہے، اور اللہ اس کائنات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے. عروج و زوال، عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی کا دار و مدار روپیہ پیسہ نہیں ہے، فوج پولیس ہتھیار نہیں ہے، ایٹم راکٹ میزائل اور جہاز نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان اور عمل ہے. ایمان اور عمل. جب ایمان عمل بگڑتا ہے اللہ تباہی لاتا ہے، جب بنتا ہے تو اللہ آبادی لاتا ہے. سب سے زیادہ عذاب جو اللہ نے برسایا تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ برسایا. کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب آئے کہ یہ بے حیا بن گئے تھے. اللہ تعالیٰ کفر کو مہلت دیتا ہے، ہائے ہائے، ظلم کو مہلت دیتا ہے، بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو زیادہ مہلت نہیں دیتا. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، بڑے ڈر کی بات ہے، بڑے ڈر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حیاؤں والا ہے، حیا والا. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ فحاشی بے حیائی اس سطح پر آ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کے آخری سطح پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا مجرم میرے خیال میں فرعون ہے. فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں. یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا دنیا میں. نمرود سجدہ کرواتا تھا اپنے آپ کو، خدائی کا دعوے دار نہیں تھا. بڑے بڑے بادشاہوں نے سجدے کروائے، لیکن یہ کہنا کہ میں ہی رب ہوں، یہ تو سیدھا اللہ پہ حملہ تھا. یہ صرف فرعون تھا. اللہ نے اس کو پانی میں ڈبویا بس، اور نکال کے باہر پھینک دیا. پھر کسی قوم پہ 1 عذاب، کسی پہ 2، کسی پہ 3. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، اللہ نے ان پہ 5 عذاب پھینکے. زمین کا زلزلہ، زمین سے اکھاڑا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر. چہرے مسخ، فتمسنا اعینہم، چہرے مسخ کر دیے. جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا. امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، نوکدار پتھروں کی بارش ان کے سر پہ برسائی. اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا.
امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، نوکدار پتھروں کی بارش ان کے سر پہ برسائی، مسومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر اس فلاں مرد کے سر پہ پڑے گا، یہ پتھر فلاں عورت کے سر پہ پڑے گا، پتھر نامزد کر کے اللہ نے برسائے ان کے اوپر۔ تو زلزلہ، چیخ، چہروں کا مسخ ہونا، پتھروں کی بارش، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ 5 عذاب قوم پر آئے، 5 عذاب۔ اس وقت ساری انسانیت حیا کی چادر اتار چکی ہے اور اس حوض میں سب ننگے ہو چکے ہیں، اور ہماری نئی نسل بھی اسی بے حیائی کی طرف سرک رہی ہے۔ مالدار طبقہ تو اس کا شکار ہو چکا ہے، متوسط طبقہ بھی اسی طرف کھسک رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے توبہ نہ کی اور لوگوں سے توبہ نہ کروائی تو اللہ کی تلوار نیام سے نکلتی نظر آ رہی ہے، زمین آسمان کے تیور بدلے نظر آ رہے ہیں، فلک کی گردش پھرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے دبتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ وہ اول آخر، وہ ظاہر باطن، وہ مالک خالق، وہ قادر جابر، وہ مہیمن عزیز، وہ جبار متکبر، وہ ہر چیز کو اپنی طاقت سے چلاتا ہے۔ اللہ کی قسم، جب نسلیں بے حیا ہوتی ہیں، پومپیائی ایک اور بات یاد ہے، 1800 کچھ میں، 1819ویں صدی میں پومپیائی، اس کا روم کا، اٹلی کا شہر، وہ ایسا ہی بے حیا ہو گیا تھا جیسے آج بے حیائی۔ ایک ترکی کا مسلمان مصنف، اس نے کتاب لکھی ہے، ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا، انگریزی میں ہے، اس کی کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ وہ عجیب، اللہ نے اس شخص پر علم کھولا ہے، اس نے وہاں جا کر تصویریں اتاری جہاں جہاں عذاب آئے تھے۔ تو پومپیائی میں پہنچا، کھنڈرات میں جا کر اس نے تصویریں لی۔ میں نے انگلستان میں وہ کتاب دیکھی تھی۔ میں جا کر اس نے تصویریں لی، میں نے انگلستان میں وہ کتاب دیکھی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کو مسخ کیا، پتھر بنا دے، انسان پتھر بنے پڑے ہیں وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی، پھر ایک زلزلہ آیا، آتشاں پہاڑ پھٹا، اور اس سے جو پتھر اڑے ہیں پومپیائی پر، ایسے پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر آگ کا لاوا نکلا جو گھروں کے اندر پانی کی طرح داخل ہوتا چلا گیا۔ جو لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر فرار ہو رہے تھے، ان پر پتھر پڑے جو کشتیوں کے وسط میں آ کر گرے، کشتیوں سمیت سمندر کی تہ میں بیٹھتے چلے گئے۔ اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے تو یہ نظام بدلنے والا ہے، اگر یہ آسمان اللہ کا ہے تو یہ نظام ٹوٹنے والا ہے، یہ ہوائیں اگر اللہ کی ہیں تو یہ ہوائیں تند ہونے والی ہیں، یہ موسم اگر اللہ کے ہیں تو اس کے تیور بدلنے والے ہیں۔ کہ آج انسانیت بے حیائی کی کناروں کو پار کر کے اس کی چوٹیوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ گناہ جب کمرے کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کا نظام مہلت کا ہوتا ہے، گناہ جب گلی میں آتا ہے تو اللہ کا نظام پکڑ کا ہو جاتا ہے، اور گناہ جب چوک میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کمائیوں کا وقت نہیں ہے، یہ زمینیں خریدنے کا وقت نہیں ہے، یہ جائیدادیں بنانے کا وقت نہیں، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے کہ اللہ پاک کا غیبی نظام اس بے حیا زندگی کو نہیں چلنے دے گا۔ کسی علم نجوم کی بنیاد پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نجوم تو کفر ہے، اللہ کی سنت بتا رہا ہوں جو قرآن میں چلی آ رہی ہے، جو نبیوں نے سچی خبر دی ہے۔ بے حیائی اللہ کے ہاں نہیں چلتی، کفر نبھا دیتا ہے۔ 400 سال خدائی کا دعوے دار فرعون اس کو حکومت کروائی، 400 سال۔ لیکن میرے بھائیوں، آج جہاں انسان پہنچ چکا ہے اور وہ شرافت کا لبادہ اتار چکا ہے، حیا کی چادر تار تار کر چکا ہے، گھر گھر گانے بجانے کی سر تان پھیلی ہوئی ہے، مسجدوں میں کھڑے ہو تو باہر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کی قسم نظام زیادہ نہیں چلے گا۔ اللہ کو ایٹم سے نہیں ڈرایا جا سکتا، اللہ کو میزائلوں سے نہیں دبایا جا سکتا، اللہ کو ایٹم بموں سے نہیں گھبرایا جا سکتا۔ کیا طاقت ہے اس ساری کائنات کو سے ایک وحدہ لا شریک کی طاقت کے سامنے؟
تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلی قوموں کو اڑا کے رکھ دیا، یہ ایٹمی طاقتیں یہ اسی طرح اڑ جائیں گی، اور ہم مغرب کی طرف کھسک رہے ہیں، یہ بڑی ہلاکت ہے۔ میں تو ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ مغرب میں تو جا کے سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے، آپ مغربی تہذیب میں کون سی روشنی تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ مغرب تو وہ جگہ ہے جو سورج کو بھی سیاہ کر دیتی ہے۔ ہماری نئی نسل مغرب کے پیچھے چل کے کون سی روشنیوں کو تلاش کرنا چاہتی ہے؟ مغرب میں جا کے تو سورج بھی بے نور ہو جاتا ہے، ہم مغرب کے پیچھے چل کے کون سا نور لینا چاہتے ہیں؟ مغرب میں جا کر تو سورج بھی بے بس ہو جاتا ہے، ہم مغرب میں جا کر کون سی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے۔ مغرب زوال کی جگہ ہے، مشرق عروج کی جگہ ہے۔ ادھر سے نکلنا ہے، ادھر ڈوبنا ہے۔ 4 دن چاند ادھر نکلتا ہے، مغرب کے اندھیروں سے گھبرا کے کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی مشرق میں پہنچا دے، وہ بھی ادھر جا کے ڈیرا لگا لیتا ہے، اس کی ظلمتوں سے گھبرا کر بھاگ کے وہاں جا کے پناہ لیتا ہے۔ ہم اپنی نسل کو مغرب کی طرف دوڑا کے کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے اللہ اسے نہیں چلنے دے گا۔ ہم نہیں توڑ سکتے آج کے باطل کو، یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ہم ایمان میں کم مر چکے ہیں، 95% لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ جو معاشرہ 95% نماز چھوڑ چکا ہو، ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جہاں چھوٹے چھوٹے شہروں میں زنا کے اڈے کھل چکے ہوں، وہاں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ جہاں گانا بجانا ایک معزز فن بن چکا ہو، وہاں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ جہاں گاہ کو لوٹنا ایک ہنر بن چکا ہو، وہاں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ایک ہی راستہ باقی ہے اب کہ ہم توبہ کریں، توبہ، اوروں سے توبہ کروائیں، خود توبہ کریں۔ اس کے بغیر کوئی نجات کا راہ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھو بھائیو، یہ کفر بھی ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ بے حیا ہو چکے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں، اور اللہ بے حیائی کو چلنے نہیں دیتا۔ اور جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہوں گے، وہ بھی آٹے میں جیسے گھن پستا ہے، وہ بھی اسی طرح پس جائیں گے۔ سورج سر پہ آتا ہے تو اعلان کرتا ہے اب میں ڈھلنے لگا ہوں۔ نافرمانی جب عروج پہ آتی ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے اب یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کبھی گمراہی امت میں نہیں آئی۔ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان کے مہینے میں پہلے 50% ہو جاتے تھے، اب رمضان میں بھی 10% سے آگے نہیں جاتے۔ 10-20%۔ مسجدیں ویران، بازار آباد، روزے کا مذاق، سردی کے روزے چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ کا انکار، عشر دینے ذمہ داروں کو پتہ ہی نہیں بھی عشر بھی کوئی اللہ کا لگایا ہوا فرض ہے۔ تکبر اور انتقامی معاشرہ بن چکا ہے، بات بات پہ گالی دینا،